جمعے کے دن مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جمعے کے دن کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی جمعے کا دن آتا ہے تو زمین آسمان فرشتے سب پریشان اور سخت گھبرا جاتے ہیں، اور جمعہ گزر جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کو یہ خوف اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں یہ جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آخر میں یہ سوال کہ مذہب اسلام میں جمعے کے دن کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت کیوں دی جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ مسلمان ہفتے کے دوسرے تمام دنوں کی نسبت جمعے کے لیے خصوصی اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بن سنور کر مساجد کا رخ کرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید عید کا دن ہو۔ آئیے ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ 7 دن بنائے اور جمعے کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعے کے دن فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے دن سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ جمعے کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ جمع سے ماخوذ ہے، جس کی معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعے کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتے کے دن اور نصاری اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ کے پاس جمعے کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرارہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ یہودی نے ہفتے کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصاری نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو پسند فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پر سکون بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساعت ہے، جو بندہ مسلمانوں سے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتائے کہ وہ قلیل وقت ہے۔ اس قلیل وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر جمعے کے دن کو اتنی فضیلت کسی وجہ سے دے دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعے کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ نمبر 1، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اس دن ان کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کو موت دی۔ نمبر 4، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین،
ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعے کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی۔ جو لوگ جمعے کے دن فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین، جمعے کی فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ محدثین کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ ہمیشہ کے لیے قبر کا عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے یا صرف رمضان تک یا صرف جمعے کو۔ کچھ حضرات اسی دوسرے قول کو لیتے ہیں کہ صرف رمضان یا صرف جمعے کو قبر کا عذاب اٹھایا جاتا ہے، اور کچھ محدثین پہلے قول کو لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ کی بے پناہ رحمتوں سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے رمضان یا جمعے کے دن وفات پانے والے کو مبارک کہا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا، آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھٹکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کا سب سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں میں سے بنا دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔